بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، عزیز دوستو، مسلمان بھائی اور بہنوں، آج بہت خوشی کا دن ہے۔ میرا دل تو بہت خوش ہے الحمدللہ۔ مجھے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رجوع پر مشتمل علماء اور مشائخ اہل سنت کی سرپرستی میں ایک ویڈیو سامنے آئی اور بڑے محبت بھرے انداز میں اور بڑی روشن خیالی کے ساتھ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال 12 جنوری 2025 میں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل جے کے ایمان پر اسی مسئلہ سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کے اندر ہم نے ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تصدیق، تائید اور توثیق کی تھی اور بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف بہرحال حق پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک سٹیپ ڈاؤن کریں۔ جی، اس وقت ہم نے کیا مشورہ دیا تھا، پہلے اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں، بعد میں پھر میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی آج کی بات بھی سنواتا ہوں۔ سنیے۔ اب اس مطابقت اور عدم مطابقت پر عام باتوں میں اور عام گفتگو میں دوسرے لوگوں میں دوسرے فقہاء میں بات ہو تو ہم بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ انت علی الصواب اور انت علی الخطا، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو پرسن آئے، ایک طرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق، ان کو انت علی الصواب کہنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، دوسری جانب سیدہ کائنات ہیں، اب ان کی رائے عدم مطابق ہے حکم حقیقی کے، لیکن ان کو یہ کہنا کہ انت علی الخطا، تو یہ خطا کا لفظ جو ہے نا یہ چینج کر لیا جائے، کیونکہ خطا کا لفظ متبادر الی الفہم عوام الناس کے اندر گناہ کی طرف جاتا ہے۔ مطلب اس ماحول میں اگر یہ کہہ دیا جائے گا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ غلطی ہوئی ہے، جبکہ اس غلطی کا دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیکی ہے۔ لیکن اگر یوں کر لیا جائے، لوگوں کے معدے کا خیال کرتے ہوئے، ہم رہتے بھی تو ایسے لوگوں میں ہیں جو حقیقت سننا نہیں چاہتے، اپنے عشق، اپنے محبت اور اپنے من کے مطابق جو نظریہ قائم کر لیا، اب چاہے قرآن لے آئیں، چاہے حدیث لے آئیں، فقہا کے اقوال لے آئیں، عوام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ لفظ خطا چونکہ متبادر الی الفہم جو ہے وہ اس کا معنی گناہ ہوتا ہے، اور یہ تو ایک فقہا کی اصطلاح ہے نا کہ خطا کا معنی غلطی ہے، گناہ نہیں ہے، تو اس لیے اس سے ہم تھوڑا واپس آ جائیں اور مطابقت اور عدم مطابقت کا قول کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت کا بھی وہی مطلب ہے جو ہم ثواب و خطا کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لفظ بولنے میں کسی کو بھی نہ اعتراض ہوگا، جبکہ علماء کرام اور فقہاء احناف کے نزدیک تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف عوام الناس میں ہے، اور ان لوگوں علماء کا ہے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ لفظ خطا کو اتنا اچھال رہے ہیں کہ لوگ اس لفظ خطا کو گناہ سمجھ رہے ہیں، پھر لفظ خطا کو خطا کار کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو بھائی، جو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے نا، خطائے اجتہادی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، خطائے اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے ایک نیکی، اور ثواب اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے 2 نیکیاں۔ تو اگر ہم یہاں سے ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں، سٹیپ ڈاؤن کر لیں، ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں، سٹیپ ڈاؤن کر لیں، ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں، سٹیپ ڈاؤن کر لیں، اور یہ قول کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ عوام کا اضطراب بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ خطائی اور ضیائی کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے ایک سٹیپ ڈاؤن کر کے لفظ چینج کر لیے جائیں، بات اگرچہ وہی رہے گی، لیکن لفظ چینج کر لینے سے عافیت مل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ جو موقف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر صاحب تک یہی ویڈیو پہنچی ہوگی تب انہوں نے رجوع کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی
کہ اپنا موقف پیش کر دیا جائے اور ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دے دیا جائے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کے کبار علماء کرام نے مسلسل ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا، اور وہ ان کے بتانے پر، سمجھانے پر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ انہوں نے رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا، مسئلہ خطا سے رجوع کر لیا۔ ہم نے بھی عرض کی تھی کہ سٹیپ ڈاؤن کریں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں لفظ خطا جو ہے وہ عموماً ہمارے اس ماحول میں اس کو گناہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، جو عام آدمی ہے وہ ان باتوں پر نہیں جائے گا۔ ایک طرف سیدہ کائنات کی ذات کی بات ہوگی اور لفظ خطا کو ان کے ساتھ جوڑنے کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں باہر نہیں آتا۔ تو اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر پھر رجوع ریکارڈ کروایا، اور کن الفاظ میں رجوع کیا میں تحسین کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، اور ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بالآخر یہ اقدام کیا اور علماء کی بات کو مانا۔ جو برکت ہے نا وہ اکابرین کے ساتھ ہوتی ہے، اکابرین کی بات کو مانا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیق کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے اس تفصیلی موقف کو اجمالی بھی کر لیا، اور لفظ خطا کی نسبت اگرچہ وہ اجتہادی تھی، اگرچہ سیاق کلام اور سباق بھی اسی پر دلالت کرتا تھا، اور اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے خود بیان بھی بتا دیا اور اس کی وضاحت بھی دے دی تھی، اس کے باوجود لفظ خطا کا اطلاق کرنا اور پھر اس کی نسبت سیدہ کائنات کی جانب کرنا، عوام الناس کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر پایا تھا۔ اس لیے ہم نے بھی کہا تھا کہ اسٹیپ ڈاؤن کیجئے، انہوں نے کر لیا۔ اب مخالفین کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں اور اہل سنت کے اس نمائندہ اجلاس کا ادب اور احترام آپ بھی کریں، اور اس مسئلہ کو اب ختم کر دیجئے۔ اب بار بار اس مسئلے کو مت اٹھائیے، متفقہ رائے سامنے آ گئی۔ آپ بھی یہی چاہتے تھے، ہم بھی یہی چاہتے تھے، علماء کبار نے بھی یہی چاہا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے مطابق وہ رجوع ریکارڈ کروا دیا۔ اب مل جل کر اتفاق رائے کے ساتھ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اب آئیے ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان میں آپ کو سنواتا ہوں جو انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا تھا۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں، سٹیپ ڈاؤن کر لیں اور یہ قول کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ عوام کا اضطراب بھی ختم ہو جائے گا اور یہ خطائی اور ضیائی کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے،
اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو، تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں، البتہ یقیناً محفوظ ہیں۔ ایک طرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق، ان کو انت علی الصواب کہنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور مسئلہ فدق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں، معاذ اللہ ہرگز غاصب نہیں ہیں۔ اس دوران اصلاح احوال کے لیے مخلص اکابر میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، ان سب کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے طفیل ہمارے مابین محبت و احترام کا رشتہ قائم فرمائے اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اور یکسو ہو کر دین حق، اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے اس رجوع کے بعد یہ مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچا، علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ آ گیا، اور محسن اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی منیب الرحمن صاحب نے دعا بھی کروائی، اور جتنے علماء کی جانب سے یہ اتفاق رائے سے ڈاکٹر صاحب کے رجوع کو قبول کیا گیا، ان کے نام بھی مفتی صاحب نے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اہل سنت کا سرمایہ ہیں، اہل سنت کا درد رکھتے ہیں، صرف اہل سنت کا نہیں، ان کے دل میں پورے پاکستان کا، اہل پاکستان کا، پاکستانیوں کا اور تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا درد ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہر جگہ پر ان کی عزت ہے، سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں اور دل سے دعا گو ہیں۔ رب ذوالجلال ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، دراز یہ عمر بالخیر نصیب فرمائے، اور ہمیں کبھی ان کے زندگی کے فوائد سے کبھی بھی ہمیں محروم نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔